ایک آیت ہے، یاد دہانی کرا رہا ہوں بھائی، کوئی یعنی نئی بات نہیں ہے، صرف انسان جب دنیا میں آتا ہے معاش کے معاملے میں یا دوسری مصروفیت کی وجہ سے تھوڑا بھول جاتا ہے، تو یاد دہانی ہے۔ قرآن بتاتے خود ایک یاد دہانی ہے، اور انبیاء یاد دہانی کے لیے آئے ہیں۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جب کسی نبی نے نہیں آنا ہے تو یہ بات یہ کام کون کرے گا؟ اس قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اس امت کے بارے میں کہ تم امت وسط ہو، درمیانی امت ہو۔ اب تمہاری یہ ڈیوٹی ہے دوسری امتوں کے لیے تم نمونہ کے طور پر اٹھائے گئے ہو۔ تو بتائیے نمونے کا جب یہ حال ہو جائے، نمونہ خود بگڑ جائے، تو آپ بتائیے خیر کس طرح آئے گی؟ خیر کبھی نہیں پھر آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس میں یہ آیت میں بتایا گیا کہ ہر انسان نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا۔ اس دن جو آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے، بہت بڑی کامیابی اس کے حصے میں آ گئی۔ اور یہ دنیا کی زندگی یہ ایک امتحان کی زندگی ہے، یہ وقت گزارنے والا نہیں ہے۔ یہ وقت کو استعمال کرو، ایک ایک لمحہ یقین کیجئے اتنا قیمتی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا ایک قدم اللہ کے راستے میں نکلا ہوا یا شام کا ایک قدم، صرف ایک کی بتائی، باقی سے اندازہ لگائیں، جس نے 100 قدم چل لیے، جس نے 1000 قدم چلے، اس کا کیا حال ہو؟ دنیا اور معافی یہاں سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا جو انسان کو مارا، دنیا 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 حقیر ہے اللہ کی نگاہ میں، یقین کیجیے جنت بہت اعلیٰ چیز ہے، اور اس جنت کا دار و مدار دنیا کی زندگی کا ہے۔ یہ دوبارہ موقع بھی نہیں ملنا ہے، ایک موقع تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے کہ تم میرے بندے بنو، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا، میرے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہیں کرنی، میرے علاوہ کسی کی شکر گزاری نہیں، میں تمہارا اکیلا معبود ہوں، صرف یہ کہ میں نظر نہیں تمہیں آ رہا ہوں، لیکن ہر چیز گواہی دے رہی ہے، خود آپ کا وجود گواہی دے رہا ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ روزانہ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند کو دیکھو، اندھیرے کو دیکھو، روشنی کو دیکھو، ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے، جو ہوا چل رہی ہے گواہی دے رہی ہے، جو ہم کھا پی رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں کہ کون پیدا کرنے والا، کتنا عظیم رب ہے۔ اس نے روزی کا بھی انتظام کیا، اس نے روزی کا ذمہ دیا، یقین کیجیے، بلکہ شرم بھی دلائی ہے انسانوں، تم تو انسان ہو۔ کون سا پرندہ ہے جس نے اپنا وہ بینک بیلنس ہے، یعنی جس نے اپنی روزی اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھائی ہوئی ہے؟ میں بھی ان کو بھی رزق دیتا ہوں، ہر ایک کو دیتا ہوں، تمہیں بھی دوں گا۔ اور انی ارضی واسعہ فأیّا یفعبدون، کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، یعنی ایک جگہ اگر پرابلم آ گئی دوسری جگہ چلے جاؤ، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فأیّا یفعبدون، بندگی میری کرنی ہے۔ اس معاملے میں کہیں کمی نہ آ جائے کہ پھر مجبوریاں، یہ جی کیا تھی، وہاں ماحول ایسا تھا جی ہم نہیں کر سکتے تھے، تو کوئی ضروری تھا وہاں آنا؟ ماحول ایسا تھا تو دوسری جگہ چلے جاتے، لیکن بندے تو اللہ کے بنتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرتے۔ یہ جو مسلمانوں کی ہر جگہ ذلت اور خواری، اب سنتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، کڑتے بھی رہتے ہیں، وہ حل کیا ہے اس کا؟ کبھی سوچا ہے اس نے؟ کوئی حل پیش نہیں کرتا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ میں ساری مشکلات کا حل ہے اسی سے بگاڑی ہوئی ہے۔ تو بتاؤ کس طرح وہ، جس طرح اگر اس جگہ کو، اس کمرے میں کوئی چیز آپ کی پڑی ہوئی ہے، آپ پوری دنیا کے کمروں میں وہ ڈھونڈے نہیں ملے گی، جب تک یہاں نہیں آئیں گے وہ چیز نہیں ملے گی، وہ یہاں پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشکلات کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ سے بگاڑی ہوئی ہے۔ ہم دوسری جگہ اپنے آپ کو کئی دفعہ سمجھدار سمجھتے ہیں، وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ حل کر دے گا، یہ کر دے گا، سارے بیٹھ کے مسئلے حل کریں، اور نہیں کر سکتے ہو۔ اس اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میں تمہیں دنیا میں بھی عزت دوں گا، تمہارا سر بلند کروں گا، اور آخرت میں جنت کے وعدے تمہارے ساتھ کیے گئے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے میرے پیارے بھائی، یہ مسئلہ کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے۔ جن کا کام تھا بیان کرنا، ممبر و محراب سے بیان کرنا، اجتماعات میں بیان کرنا، ٹی وی پر بیان کرنا، ہر جگہ جس کا کام تھا وہی اس کو چھپانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی دینی کو بیچ رہا ہے، کمانے، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، مدرسوں میں یہ سب بزنس کے طور پر چلا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے کون کر رہا ہے بتائیے؟ وہ اوپر دیکھ نہیں رہا ہے کہ میری رضا کے لیے کون کر رہا ہے، مجھ سے اجر لینے کی توقع میں کون کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت خلق میری وجہ سے کون کر رہا ہے۔ اگر خدمت خلق کی کرتے بھی اگلی دفعہ مجھے ووٹ دو گے، یہ اسی وجہ سے اگلی دفعہ پھر مجھے بناؤ گے۔ یہ سارا سسٹم اسی طریقے سے چل رہا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ دیکھو یہ زندگی ایک مرتبہ ملی، یہ مت دیکھو سارے ہی ایسے ہیں جی، وہ سارے جب کریں، پھر جب سارے ٹھیک ہو جائیں گے پھر میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، پھر سارے جب جہنم میں جائیں گے تو آپ ہی جائیں گے نا۔ اپنے آپ کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ، سب سے پہلے آپ کی اپنی جان ہے۔ اگر گھر والے بھی نہیں مانتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، بات کی بات ہے، پہلے خود تو مانو، خود اپنے آپ کو ایمان خالص کرو۔ قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر ایمان خالص لکھا ہوا ہے، باقی سارا قرآن اس پہلے صفحے کی تفسیر ہے، یقین کیجیے۔ سورہ فاتحہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، پھر اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مانگتا رہوں گا۔ بتائیے اس کے بعد کتنوں سے مدد مانگتے ہیں؟
آپ کے اپنے بھائی ہیں نا، کلمہ پڑھنے والے مانگتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا حسین مدد، یہ ساری مدد تو پکاری جا رہی ہے. یا نعبد و ایاک نستعین کا انکار ہے، کلمے کا انکار ہے، کیونکہ کلمے کے اندر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، رکوع و سجدے کے لائق نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے. اور الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. ان کے طریقے پر چلنا ہے، ان کو پوجنا پکارنا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، انہوں نے اللہ کی بندگی کر کے دکھائی ہے. صحابہ کی پوری ٹیم تیار کی ہے، اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے، مدینہ ریاست اسی وجہ سے مکہ سے نکالے گئے تھے، اندازہ لگائیے. حالانکہ سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ اخلاق والے، سب سے زیادہ انسانوں کے خیرخواہ، ان کو مکہ سے کیوں نکالا گیا تھا؟ کبھی یہ سوچیں. وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو نہ پکارو، لات منات حبل کو نہ پکارو، ان کی نظر و نیاز نہیں ہے. وہی کچھ وہ مشرکین مکہ کر رہی تھی جو آج ہمارے مسلمان یہ کر رہے ہیں، قبروں کے ساتھ کر رہے ہیں، یا نبیوں کو پکار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. یہی شرک ہے، یہی شرک ہے، یقین کیجیے. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں ہمیشہ کی آگ میں رکھوں گا، چاہے ان کا دل مانے، کوئی وہاں ان کو حامی و ناصر نہیں ہوگا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. اور جن کے بارے میں یہ سمجھے نا کہ یہ ہمارے وہاں ہوں گے، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ میرے بھائی، یہ پیغام آپ تک پہنچانے ہیں. بات اچھی لگے اللہ کا احسان ہے. اور بالفرض آپ خود قرآن کو پڑھیں، اور خود جب پڑھیں گے تو اس وقت انشاءاللہ آپ کا دل کھل جائے گا، اور آپ کہیں گے بھائی آئے تھے، سچی بات لے کر آئے تھے. اور پھر اپنے آپ کو درست کریں، پھر اپنے گھر والوں کو اسی بات کی تعلیم دیں، محلے والوں کو. پھر اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیتا چلا جائے، آگے بڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ خیر لائے گا. آپ نے بات کو سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو